آج آئیے ہم خدا کے کلام کی شراکت عنوان عہد کے صندوق کی پیروی کرو کے تحت کریں۔ عہد کے صندوق کی پیروی کرو خدا کے احکام میں سے ایک ہے۔ 3500 سال پہلے اسرائیلیوں نے دکھوں کی سرزمین مصر سے دودھ اور شہد بہنے کی سرزمین کنعان تک کے تمام راستے میں ہمیشہ عہد کے صندوق کی پیروی کرتے ہوئے خدا کو جلال دیا۔ اس وقت بھی جب انہوں نے شہر یریحو کو فتح کیا تھا جو کہ دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں پہلا شہر تھا، انہوں نے شہر کے گرد 7 دن چکر لگایا۔ جب وہ اس کے گرد ہر روز چکر لگاتے تھے تو ہمیشہ ان کے آگے کیا ہوتا تھا؟ عہد کا صندوق ہمیشہ ان کے آگے ہوتا تھا۔ اسرائیلی کبھی بھی عہد کے صندوق کے آگے چل نہیں سکتے تھے۔ جیسے کہ وہ ہمیشہ عہد کے صندوق کے پیچھے رہتے ہوئے اس کی پیروی کرتے تھے، وہ آخر کار اپنی کھوئی ہوئی آزادی اور امن حاصل کر سکے اور انہیں وعدہ کی سرزمین کنعان میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی جہاں دودھ اور شہد بہتا تھا۔ اگر عہد کے صندوق کی بات ہو تو آج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے کہ خدا نے موسیٰ کو خیمہ بنانے کا حکم دیا، خدا نے اسرائیلیوں کی رہنمائی بادل کے ستون اور آگ کے ستون کے ساتھ کی، صحیح؟ چاہے یہ عہد کا صندوق تھا یا بادل کا ستون یا آگ کا ستون، کس نے اصل میں ان کی رہنمائی کی؟ وہ خدا تھے۔ خدا نے اسرائیلیوں کی رہنمائی بادل کے ستون اور آگ کے ستون کے ساتھ کی تھی۔ عہد کے صندوق کے ساتھ اسرائیلیوں کی رہنمائی کرنے کے دوران حتیٰ کہ خدا نے یریحو کو بھی گرا دیا جو دودھ اور شہد بہنے والے کنعان میں ایک قلعہ تھا۔ تمام عجائب کام تب تک رونما ہوئے جب تک کہ اسرائیلیوں نے عہد کے صندوق کی پیروی کی۔ تو پھر کتاب مقدس کی 66 کتابیں روح القدس کے زمانے میں ہمیں کس کی پیروی کرنے کی تعلیم دیتی ہیں؟ مکاشفہ باب 14 اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ برہ کے پیچھے پیچھے چلیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ خدا جنہوں نے پرانے عہد نامے میں اپنے لوگوں کی رہنمائی عہد کے صندوق کے ساتھ کی تھی، روح القدس کے اس آخری زمانے میں زمین پر آئے۔ اس لیے ہمیں خدا کی مرضی کے خلاف ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی اور کسی بھی طرح سے ہماری رہنمائی کریں۔ جب اسرائیلی آخر تک خدا کے پیچھے پیچھے چلے وہ ملک کنعان میں پہنچے۔ ویسے ہی آج بھی ہم سب کو آسمانی باپ اور ماں کی پاک مرضی کی پیروی کرنی چاہیے جو کہ عہد کے صندوق ہیں۔ اگر ہم عہد کے صندوق کے آگے چل کر خدا کی مرضی کے خلاف جائیں تو ہم ہرگز دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں داخل نہیں ہوں گے، جیسے کہ یہ عکس کے طور پر تاریخ میں دیکھا گیا ہے۔ اسرائیلی ہمیشہ عہد کے صندوق کی پیروی کرتے تھے۔ یردن کو پار کرتے ہوئے وہ عہد کے صندوق کے پیچھے چلے تھے۔ شہر یریحو یعنی کنعان کے پہلے شہر کے گرد 7 بار چکر لگاتے ہوئے بھی وہ عہد کے صندوق کے پیچھے چلے۔ بہت دفعہ ہم کتاب مقدس میں یہ اندراج دیکھ سکتے ہیں کہ عہد کا صندوق لوگوں کے آگے رہتا تھا۔ آج بھی روح اور دلہن یعنی خدا ایلوہیم ہمارے آگے رہتے ہوئے ہماری رہنمائی نجات اور ابدی آسمان کی جانب کرتے ہیں، تو پھر کیا ہمیں آخر تک ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ کتاب مقدس کی نبوتوں پر اعتقاد رکھنا چاہیے، انسانی خیالات یا انفرادی صلاحیتوں کی پیروی کیے بغیر۔ کتاب مقدس میں درج خدا کی تعلیمات کو ہمیں ضرور گہرائی کے ساتھ اپنے دلوں پر نقش کرنا چاہیے اور عہد کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ اس متن میں ہمیں اسرائیلیوں کے رہنما موسیٰ کے متعلق یاد دلایا جانا ضروری ہے جس نے 3500 سال پہلے کام کیا۔ اسرائیلیوں کو دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں لانے کے عمل کے 40 سال تک موسیٰ کسی بھی اور کی نسبت زیادہ حلیم تھا اور موسیٰ سے بڑھ کر کسی کا بھی صبر اور قیادت نہیں تھی۔
اس کے باوجود یہ کیسے ہوا کہ موسیٰ جس نے 40 سالوں تک اسرائیلیوں کی اچھی رہنمائی کی ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکا؟ ایک اہم مسئلہ تھا۔ مسئلہ وہ تھا جو موسیٰ نے کہہ دیا تھا جب لوگ بڑبڑانے لگے کہ وہ انہیں ایسی جگہ لے آیا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اس وقت خدا نے موسیٰ کو اپنی لاٹھی سے چٹان پر مارنے کے لیے کہا۔ جب تک کہ موسیٰ نے چٹان پر مارا اس وقت تک کیا لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مصر سے باہر رہنمائی کرنے کے لیے خدا آپ کا شکریہ؟ اس کی بجائے وہ 40 سالوں تک ہر روز خدا کے خلاف بڑبڑائے۔ یہ سنتے ہوئے موسیٰ کی روح کتنی بے جان سی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنی لاٹھی سے چٹان پر 2 بار مارا، گو 1 بار مارنا کافی تھا، یہ معنی ظاہر کرنے کی غرض سے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اس نے اپنی راست بازی ظاہر کی۔ دوسرے الفاظ میں اس نے عہد کے صندوق سے بڑھ کر اپنا جلال دکھایا۔ جیسے کہ اس نے خدا کے جلال کو چھپایا، خدا کو اس پر بہت افسوس ہوا۔ موسیٰ جیسا بڑا رہنما دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں داخل ہونے کے لائق تھا، تاہم وہ کنعان کی سرزمین میں اپنے الفاظ کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکا تھا جو اس نے کہے تھے۔ تاہم خدا نے اس کی بڑی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے اس پر ترس کھایا اور اس لیے انہوں نے اس سے کم از کم کچھ فاصلے سے ملک کنعان کو دکھانے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ نے اپنی زندگی کا اختتام کنعان کی سرحد کے گرد کوہ نبو پر کیا۔ وہ کنعان کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکا۔ بعد ازاں موسیٰ کے بعد یشوع رہنما بنا۔ اس کی پشت میں بھی خدا نے کہا کہ عہد کے صندوق کے آگے نہ چلنا۔ خدا کے فرزندوں کو جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے ہمیشہ عہد کے صندوق کے پیچھے چلنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں اس راہ سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے جس پر خدا ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ میں نے یہ کیا ہے جیسے کہ موسیٰ نے کہا تھا تو کیا ہوگا؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے الفاظ اس کے لیے ٹھوکر کا پتھر بن گئے کہ وہ دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں داخل نہ ہوا۔ یہ ایک بہت اہم سبق ہے۔ آج ہمیں بھی خدا کی مرضی کو عمل میں لانا چاہیے، چاہے کوئی بھی خاص کام خدا نے ہمیں اس زمانے میں دیا ہو۔ دوسری صورت میں شاید ہم یہ کہیں کہ اگر میں یہ کروں تو میں اسے بہتر بنا لوں گا، یہ طریقہ بہتر رہے گا۔ یہ سچ نہیں ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، صرف جب ہم بالکل ویسا ہی کریں جیسا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے تو یہی آسمان کی اصلی راہ ہے اور یہی خوشخبری کی بہترین راہ ہے۔ اب آئیے اس کے متعلق کتاب مقدس کے کلمات تلاش کریں۔ آئیے یشوع باب 1 آیت 10 پر چلتے ہیں۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زادے رات تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلے سے یشوع نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا۔ ہمیں بھی ضرور اس حکم کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا یقیناً آپ کو یہ ملک دے گا۔ آئیے ہم ہمیشہ اس حکم کو یاد رکھیں۔ آج خدا نے وعدہ کیے کون سے کلمات ہمیں بخشے ہیں؟ خدا نے ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جلالی زندگی بخشنے کا وعدہ کیا ہے جہاں نہ موت ہے، نہ آہ و نالہ، نہ کراہنا اور نہ ہی غم ہے۔ یشوع باب 1 میں خدا نے کہا وعدہ کے کلمات کو یاد رکھو کہ میں تمہیں کنعان دوں گا۔ ہمیں بھی ہمیشہ ان کلمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آسمان کی بادشاہی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں محض عادتاً چرچ نہیں آنا چاہیے
बल्कि वफादारी से एक ईमानदार की जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस लम्हा से आइंदा को आइए हम एक लायक ईमानदार के तौर पर ईमान की जिंदगी गुजारें और खुशखबरी की राह पर दुरुस्त तौर पर चलें, जैसे खुदा खुश होते हैं। हमें अपने जहन में ये सोचकर मुतमय्यन नहीं हो जाना चाहिए कि चूंकि मेरा नाम किताब हयात में लिखा है बस मैं आसमान में दाखिल होने के काबिल हो जाऊंगा। खुदा ने कहा कि इस हुक्म को ना भूलो बल्कि इसे याद रखो। ये पहला कलाम था जो यशफा को मिला जब उसने बड़े खास काम का जिम्मा लिया। उस हुक्म को याद रखना कि खुदा तुम्हें आराम देगा और ये मुल्क तुम्हें बख्शेगा। उसके सामने शहरे यरीहो था। ये वक्त उनके दूध और शहद बहने वाले मुल्क किनान में दाखिले से पहले का वक्त था। हत्ता के मुल्क में दाखिल होने से पहले भी उसे खुदा से वादा का कलाम बख्शा गया। उसे हमेशा ये याद रखते हुए आगे बढ़ने को कहा गया था कि खुदा उन्हें मुल्क किनान देंगे, और कामिल तौर पर यह भी ईमान रखते हुए कि खुदा का कलाम यकीनन पूरा होगा। बाब 2 में हम देख सकते हैं कि 2 मर्द पोशीदगी के साथ यरीहो को भेजे गए ताकि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें। उनकी इतला का इंदराज आयत 22 में किया गया है। आइए यशफा बाब 2 आयत 22 में देखते हैं। और वो जाकर पहाड़ पर पहुंचे और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे जब तक उनका पीछा करने वाले लौट ना आए, और उन पीछा करने वालों ने उनको सारे रास्ते ढूंढा पर कहीं ना पाया। फिर ये दोनों मर्द लौटे और पहाड़ से उतरकर पार गए और नून के बेटे यशफा के पास जाकर सब कुछ जो उन पर गुजरा था उसे बताया। और उन्होंने यशफा से कहा कि यकीनन खुदावंद ने वो सारा मुल्क हमारे कब्जे में कर दिया है, क्योंकि उस मुल्क के सब बाशिंदे हमारे आगे घुले जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह से यशवा को यरीहो की इतला दी। 2 जासूसों ने यह कहा जिन्होंने मुल्क का हाल दरियाफ्त किया कि सब बाशिंदे खौफ से घुले जा रहे हैं। ये सुनकर कि खुदा हमारे साथ है वो अब खौफ से कांप रहे हैं। यशवा ने उस वक्त जो हुक्म इस्राएलियों को दिए उनमें से एक ये था कि हरगिज अहद के संदूक के आगे ना चलना। उसने सब लोगों को यह हुक्म दिया कि बिल्कुल अहद के संदूक के पीछे रहकर चलना। आज क्या हम भी आसमानी यरूशलेम मां की पैरवी कर रहे हैं जो कि अहद के संदूक की हकीकत है? क्या हम बाप के पीछे रहकर पैरवी कर रहे हैं? अब हम खुदा की हुजूरी को देख रहे हैं जिन्होंने मिस्र से किनान की जानिब इसराइलियों की रहनुमाई दिन को बादल के सतून और रात को आग के सतून के साथ की थी। हमें हमेशा खुदा के पीछे रहकर पैरवी करनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे ख्यालात बेहतर हैं। अगरचे हम करीब मुस्तकबिल को भी देख नहीं सकते, फिर भी हमें गलत फहमी हो जाती है कि हम अजीम हैं। इसलिए हमें सुबह के सितारे यानी सुबह के बेटे जैसी सोच को निकाल बाहर फेंकना चाहिए और बिल्कुल उन जैसा ईमान रखना चाहिए जो किनान में दाखिल हुए थे। आइए यशफा बाब 3 में चलते हैं। यशफा बाब 3 आयत 1। तब यशफा सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शित्तीम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर क्या करना? उसके पीछे पीछे चलना। इसका मतलब यह है कि जब तुम ये देखो तो तुम्हें महज ये करना चाहिए। तुम्हारे स्पुर्द कोई और काम नहीं किया गया बल्कि सिर्फ अहद के संदूक की पैरवी करना है। यही वो ईमान और फर्ज है जो तुम्हें अदा करना चाहिए। आइए आयत 4 देखते हैं। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पैमाइश करके करीबन 2000 हाथ का फासला रहे, उसके नजदीक ना जाना ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस रास्ते कभी नहीं गुजरे। 2000 हाथ का फासला तकरीबन 900 मीटर होता है। फासला रखना और उसके नजदीक ना जाना। उन्हें बताया गया था कि अहद के संदूक के नजदीक ना जाएं। और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो
کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ پھر یشوا نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو۔ چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے۔ کاہن لوگوں کے آگے آگے چلتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں عہد کے صندوق کو اٹھانا ہوتا تھا۔ آئیے آیت 7 دیکھتے ہیں۔ اور خداوند نے یشوا سے کہا، آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشوا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یشوا کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنانیوں اور ہتیوں اور ہویوں اور فرزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ عہد کا صندوق ہمیشہ لوگوں کے آگے آگے رہتا تھا۔ اسرائیلی ہمیشہ عہد کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، بالکل جیسے یوحنا رسول نے مکاشفہ 14 باب میں درج کیا کہ وہ جو زمین پر مخلصی پا گئے ہیں برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے 40 سالوں تک عہد کے صندوق کی پیروی کی، اگرچہ یہ صرف 200 کلومیٹر یعنی 120 میل کا فاصلہ تھا۔ کس نے حکم دیا تھا کہ عہد کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلو؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کاہنوں کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ کیا ہوا جو خداوند کا صندوق اٹھاتے تھے۔ آیت 11۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے، سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو۔ اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، یہاں بھی ہم عہد کے صندوق کی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے تھا اور لوگ 40 سالوں تک اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ آیت 15۔ اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے، تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یریحو کے مقابل پار اترے۔ یہاں ہم عہد کے صندوق اور اسرائیلیوں کے متعلق جو عہد کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتے تھے 3500 سال پہلے کی عکس کے طور کی تاریخ پر نظر ثانی کر رہے ہیں، اور ہمیں خدا کی مرضی اور دور اندیشی کو درست طور پر سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے، جنہوں نے اس زمانے میں بھی ہمیں برہ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں۔ یہ خدا ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو، لیکن اگر اسرائیلی پیچھے پیچھے نہ چلتے بلکہ آگے نکل جاتے تو انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آئیے یشوا باب 3 آیت 7 پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں۔ اور خداوند نے یشوا سے کہا، آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشوا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یشوا کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے۔ خدا نے کنعان کے سب قبیلوں کو شکست دی۔ 11 آیت یہ کہتی ہے کہ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ یہ خدا کا حکم تھا کہ عہد کے صندوق کی جگہ ہمیشہ آگے ہی رہے۔ یہ حکم صرف یہاں ہی نہیں ہے۔ آئیے خروج باب 13 میں چلتے ہیں۔
اب اس زمانے میں روح القدس اور دلہن ہماری رہنمائی ابدی آسمانی کنعان کی جانب کر رہے ہیں۔ اس راہ پر ہمیں خدا کی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ماضی کی تاریخ سے سیکھتے ہوئے فرمانبرداری کے ساتھ خدا کی پیروی کرنی چاہیے۔ آئیے خروج باب 13 دیکھتے ہیں۔ اگر آپ باب 13 آیت 21 دیکھیں تو خدا کس جگہ پر ہیں؟ یہ آیت کہتی ہے کہ خدا ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ تمام وقتوں میں خدا اپنے لوگوں کے آگے آگے چلے اور ہر راستے کو بادل کے ستون اور آگ کے ستون کے ساتھ ہموار کیا، اور فرزندوں کو پیچھے رہ کر پیروی کرنا بخشا۔ پیچھے رہ کر پیروی کرنا بہت آسان ہے، تاہم چونکہ وہ خدا سے منہ پھیرتے رہے، دشوار واقعات رونما ہوتے رہے اور وہ دہراتے ہوئے مشکل راستوں پر قدم رکھتے رہے۔ خدا کے ہمیں کسی راستے پر رہنمائی کرنے کی ہمیشہ وجوہات ہوتی ہیں۔ بیابان میں 40 سالوں تک اسرائیلیوں کی رہنمائی کرنے کا مقصد ان کو خدا کی شریعت، آئین اور فرمان کی تعلیم دینا تھا۔ یہ خدا کی دور اندیشی تھی کہ انہیں ہر لحاظ سے تیار کریں کہ وہ خدا کے سچے لوگ بن جائیں جو کنعان میں داخل ہوں۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ آئیے باب 14 سے جاری رکھیں۔ خروج باب 14 آیت 24۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہہ و بالا کر دیا۔ جب ہم یہاں پر بھی دیکھیں تو خدا نے اسرائیلیوں کی رہنمائی آگ اور بادل کے ستون کے ساتھ کی اور ان کے دشمنوں کو تہہ و بالا کر دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اسرائیلیوں نے کیا تھا، انہوں نے محض خدا کی پیروی کی تھی۔ ہم بھی ان جیسے ہی ہیں۔ اگر بھیڑیں اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلیں جس طرح وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، تو چرواہا انہیں اچھی چراگاہوں میں لے جاتا ہے جہاں پانی بہتا ہو۔ کیا وہ نہیں لے جاتا؟ بھیڑوں کو صرف چرواہے کے پیچھے پیچھے چلنا ہی ہوتا ہے۔ آئیے ہم ان الفاظ کو یاد رکھیں کہ عہد کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلو۔ پھر آئیے ہم ماضی کی تاریخ اور خوشخبری کے راستے کا موازنہ کریں جس پر ہمیں اس زمانے میں چلنا چاہیے۔ آئیے مکاشفہ باب 14 سے دیکھیں۔ مکاشفہ باب 14 آیت 1۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برہ کے آگے آگے چلیں۔ پیچھے پیچھے چلنا اس راستے پر چلنا ہے بالکل جیسے برے نے کاشت کیا، یعنی اس نمونے کی پیروی کرنا جو برے نے ہمارے لیے قائم کیا ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ ہمیں روح القدس کے اس آخری زمانے میں خدا کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔
جب خدا ہمیں پاک کلمات دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری حقیقت ہے، میری حالت کچھ اس طرح سے ہے، میرے حالات ایسے اور ویسے ہیں۔ ہمیں اپنے ذاتی ماحول اور حالات کا اطلاق کتاب مقدس پر کرتے ہوئے اپنے ذاتی طریقے سے اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں خدا کی راہ یعنی عہد کے صندوق کے پیچھے نہ چلنے جیسی رحم کے لائق غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اس بہانے کے ساتھ کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگرچہ ایک دوسری راہ بنائی جا رہی ہوتی ہے، اس راہ سے مختلف جس پر خدا ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر خدا دن میں ہماری رہنمائی بادل کے ستون کے ساتھ کریں تو ہمیں اس ستون کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر وہ رات میں ہماری رہنمائی آگ کے ستون کے ساتھ کرے تو ہمیں اس ستون کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہو سکتی۔ یشوا نے کہا کہ انہیں ہرگز اس حکم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عہد کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلو، اور نہ ہی اس وعدے کو کہ خدا ان کی رہنمائی دودھ اور شہد بہنے والے ملک کی جانب کریں گے۔ تب کیا خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ انہوں نے کیا۔ تو پھر خدا کے اس وعدے کے بارے میں کیا کہ وہ ہماری رہنمائی آسمان کی بادشاہی کی طرف کریں گے، وہ یقینی طور پر پورا کریں گے۔ آپ سب براہ کرم خدا کے وعدے کے کلام کو یاد رکھیں۔ زمین پر عارضی بھوک اور درد، وہ حالات جہاں ہم دوسروں سے کم حاصل کرتے ہیں، ان معاملات کے بارے میں کبھی شکایت نہ کریں۔ یہ چیزیں ایک لمحے میں گزر جاتی ہیں۔ تو پھر آسمان کے بارے میں کیا؟ یہ ابدالآباد قائم رہے گا۔ ہمیں ابدی چیزوں کو تھامے رکھنے کے لیے حکمت رکھنی چاہیے۔ ہمیں عہد کے صندوق کے پیچھے رہ کر پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں بادل کے ستون اور آگ کے ستون کے پیچھے رہ کر پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں ہرگز اس کے آگے ہونا اور یہ کہنا نہیں چاہیے کہ بادل کے ستون یہاں میرے پیچھے چلو، آگ کے ستون مہربانی سے یہاں آؤ۔ ہمیں اپنے ذاتی طریقے سے خوشخبری کی راہ پر ہرگز نہیں چلنا چاہیے۔ آئیے یسایہ باب 60 دیکھتے ہیں۔ یسایہ باب 60 آیت 20۔ تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا، اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے، اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے، تاکہ کس کا جلال ظاہر ہو؟ میرا یعنی خدا کا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ جب ہم خدا کے فرزندوں کے طور پر خدا کے جلال کو ظاہر کریں تو ہم میں سے سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہم خود کو اونچا دکھانے کی کوشش جاری رکھیں، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے یہ اس طرح کیا، میں بہت اچھے طریقے سے خدا کے کلام کی تعلیم دے سکتا ہوں، میں ایک اچھا رہنما ہوں؟ موسیٰ کی طرح جو کنعان میں داخل ہونے میں ناکام ہوا، شاید ہم بھی آسمانی جلال کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں۔ اگرچہ ہم جزوی طور پر خوشخبری کے کام میں شریک ہوئے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم خدا کے جلال کے لیے خلق کیے گئے، جیسے کہ یسایہ باب 60 میں پیشنگوئی کی گئی ہے۔ ہم میں سے سب سے چھوٹا 1000 اور سب سے حقیر ترین ایک زبردست قوم بن جائے گا۔ کون یہ سب عین وقت پر جلد کریں گے؟ یہ خدا ہے۔ خدا نے کہا کہ وہ ہمارے آگے آگے عہد کے صندوق کے طور پر، بادل کے ایک ستون کے طور پر اور آگ کے ایک ستون کے طور پر چلتے ہوئے یہ سب کچھ جلد کریں گے۔ انہوں نے بحر کلزم کو 2 حصے کیا اور ان کا پیچھا کرنے والی مصری فوج کو مکمل طور پر تہہ و بالا کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو اسرائیلیوں نے کیا تھا۔ یریحو کو فتح کرنے میں بھی یہ کس نے کیا تھا؟ کیا اسرائیلیوں نے اسے فتح کیا تھا؟ انہوں نے محض عہد کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گرد چکر لگایا تھا، اور جب انہیں چلانے کو کہا گیا وہ محض چلائے۔ انہوں نے شہر یریحو کو فتح کرنے کے لیے ذاتی طور پر تیر یا نیزے استعمال نہیں کیے تھے۔ جو سب کچھ انہوں نے کیا وہ عہد کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آخر میں فتح پائی۔ جس راہ پر اب ہم چل رہے ہیں اس کی آخری منزل کیا ہے؟ یہ ابدی آسمان کی بادشاہی ہے۔ صحیح، آسمان کی بادشاہی بالکل نزدیک ہے۔
जैसे यशवा ने सब इसराइलियों से जोर देते हुए ये कहा कि इसे याद रखो और इसे हरगिज ना भूलो, 말씀과 같이 आज खुदा हमसे बात करते हैं। 그래서 그 말씀을 지금 대언받고 있습니다. याद रखो कि आसमान की बादशाही बिल्कुल नजदीक है। 영원한 याद रखो कि मैं तुम्हें एक मिरास के तौर पर अब्दी आसमानी किनान दूंगा। 너희에게 유업으로 줄 것이다. 잊지 말고. याद रखो कि मैं तुम्हें अब्दी जहान में अब्दी जिंदगी और शादमानी से लुत्फ अंदोज होने की इजाजत दूंगा, जहां ना मौत है, ना मातम, ना आहोनाला, ना दर्द। 아픔이나 그 모든 याद रखो कि तुम आसमान पर खुदा के फजल में जिंदगी गुजारोगे, जहां आबे हयात का दरिया बहता है। 것이다 하신 그 말씀을 꼭 기억해 달라는 것입니다. 이 지난 날 आज 3500년 आइए हम खुद को दोबारा वो याद दिलाएं जो खुदा ने 3500 साल पहले कहा था कि अहद के संदूक के पीछे पीछे चलो। 다시 한번 되새겨 보시고 खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें दूध और शहद बहने वाला मुल्क किनान दूंगा। मैं तुम्हें हर वो जगह दूंगा जहां तुम कदम रखोगे और ये तुम्हारी मिल्कियत होगा। 것이다 하신 그 하나님의 आइए हम हमेशा खुदा के पुरफजल कलाम को याद रखें। खुदा ने हमसे अब्दी आसमान की बादशाही का वादा किया। 영원한 천국 약속도 आइए हम हमेशा इसे याद रखें। 그 약속도 잊지 इस जमीन पर हमारी जिंदगी भी अहम है, 이 땅에서의 어떤 삶도 물론 또 중요합니다만 लेकिन हमें आसमान में अब्दी जिंदगी के लिए ज्यादा बड़ी उम्मीद रखने की जरूरत है। 천국을 आइए हम कभी भी आसमान की बादशाही को खो ना दें। 모두가 꼭 됩시다. 영원히 हमारा मुकद्दर जहन्नुम की अब्दी आग में जाना था। 있었던 저희들이 आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमें हमारे मौत के मुस्तहिक गुनाहों से बचाया और किताबे हयात में हमारे नामों के लिखने की इजाजत देते हुए हमारी रहनुमाई जिंदगी के रास्ते की जानिब की है। 아버지 मैं खुलूस दिल से आपसे कहता हूँ कि बाप और माँ यानी अहद के संदूक के रास्ते की पैरवी करें ताकि हम सब बगैर नाकामी के आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। अब मुझे आज का वाज खत्म करने की इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।